السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ حسد کرنے والا زندگی کا سکون اپنا برباد کر بیٹھتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر وقت وہ دوسروں کی ٹو میں لگا رہتا ہے، ان کی چگلیاں غیبتیں لوگوں کی کرتا رہتا ہے، اور جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اگر کسی کو عزت ملی ہوئی ہے تو یہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا کہ اس سے یہ عزت چھن جائے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے حسد کر رہا ہے تو کوشش ہوگی کہ بس اس کے پاس سے یہ مال جو ہے وہ چھن جائے۔ جس نعمت کے بارے میں بھی حسد کر رہا ہے، یہ اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرے گا، اور جس حد تک بھی وہ جا سکتا ہے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ چیز جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے اس کو تو نقصان یہ پہنچائے گا بعد میں۔ سب سے پہلے اس نے اپنی زندگی کا سکون اور چین جو ہے وہ اس کو برباد کیا ہوا ہوتا ہے۔ ذہنی مریض، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے حسد کرنے والا شخص۔ اب یہ چاہتا ہے اگر کہ میں حسد سے اپنی جان چھڑاؤں، حسد کا علاج کروں میں، تو کیا ہے حسد کا علاج؟ اگر ہم حسد سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اگر کسی وجہ سے ہمارے اندر حسد کی بیماری آ گئی ہے، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، تو اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے میں چند باتیں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا علاج جو حسد کا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی ہم عادت ڈال لیں۔ دیکھیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی جو بھی نعمت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اور بھی کچھ جو بھی اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی تقسیم میں سب کو ایک جیسا نہیں رکھا ہے۔ کسی کے پاس عزت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کی شہرت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کو مالدار اللہ نے بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری۔ تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر اے میرے بندو تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ حسد سے پیچھا چھڑانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم حسد کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم۔ لوگوں، اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نعمت تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی موجود ہے تم اس کی ناقدری نہیں کرو گے بلکہ اس کی قدر کرو گے۔ تو جب انسان اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے گا تو پھر اس کو ہوگا کیا کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، اور دوسروں پر وہ حسد کرے گا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ اس سے چھن جانے کی تمنا کرے گا۔ اسی کا نام حسد ہے نا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر اس سے چھن جانے کی خواہش اور تمنا کرنا، یہ حسد ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے، تو کبھی بھی حسد کی بیماری آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے حسد سے بچنے کے لیے کہ حسد کی جو تباہ کاریاں ہیں ان پر ہم نے نظر رکھنی ہے کہ حسد ہمارے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا سکون اور چین حسد جو ہے وہ چھین لیتا ہے، اور دین کا نقصان کیا ہے کہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، ہمارے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے حسد، اور کل قیامت کے دن جس کے ساتھ ہم نے حسد کیا ہوگا اور جس کو ہم نے نقصان پہنچایا ہوگا حسد کی وجہ سے، وہ مظلوم جو ہے وہ ہماری نیکیاں لے جائے گا۔ تو اس لیے حسد کرنے سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے،
حسد کرنے سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ یہ سوچ کر ہمیں حسد سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم حسد کسی سے کرتے ہیں کسی وجہ سے، تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور یہ جو حسد ہے اس کو رشک میں بدلنے کی کوشش کریں۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ غبطہ اس کو عربی میں بولتے ہیں۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس بھی ایسی نعمت ہو۔ اگر کسی کے پاس مال ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسا مال ہو۔ کسی کو اللہ نے عزت دی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میری بھی اتنی عزت ہو۔ کسی کو معاشرے میں بڑا اچھا نام ملا ہے، نیک نامی ہے معاشرے میں، اس کی آپ کہتے ہیں مجھے بھی معاشرے میں ایسی نیک نامی ملے۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ دوسروں کو بدنام کر کے تو آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ بھی محنت کرنا شروع کریں۔ آپ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں تو آپ پیسہ کمانے کے لیے، آپ بھی رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے یعنی حسد کو رشک میں بدلنے کا۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا، اور رشک کیا ہے کہ یا اللہ تو تیرے تو بڑے خزانے وسیع ہیں، یا اللہ تو نے اس کو مال دیا ہے تو یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، میں بھی محنت کروں، یا اللہ مجھے بھی اتنا ہی مال عطا فرما، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، یا اللہ فلاں کو تو نے عزت دی ہے، یا اللہ مجھے بھی عزت دے دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے۔ تو یہ رشک ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے ویسی چیز کی تمنا کرنا، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی خواہش نہیں کرنی، اور پھر اس کے لیے انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کو کبھی بھی رائے گاں جانے نہیں دیتا ہے۔ پانچواں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے دل میں، جس مسلمان کے بارے میں حسد پیدا ہونے لگے اور نفرت پیدا ہونے لگے، بغض پیدا ہونے لگے، ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کر ہم سے رہا نہ جائے اور ہمارے دل میں حسد کی آگ جلنے لگے، تو ہم کیا کریں کہ اس نفرت کو، اس حسد کو، اس بغض کو محبت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ سلام میں پہل کریں، اس کو تحفے تحائف دیں، جیسے بھی جو بھی محبت کرنے کے شریعت نے طریقے ہمیں بتائے ہیں، سلام کرنا، اس کے ساتھ سلام میں پہل کرنا، تحفے تحائف دینا، اس کے ساتھ میل ملاقات کرنا، محبت پیدا کرنے کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اس کی دعوت کرنا، اس کو کھانے پر بلانا، تاکہ یہ جو نفرت اور بغض ہے یہ محبت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اس سے بھی حسد کے اندر کمی انشاءاللہ آئے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت ڈال لیجیے، کہ اگر کوئی دوسرا خوش ہے، آپ کا مسلمان بھائی، تو سمجھیے کہ میرا مسلمان بھائی خوش ہے تو اسی میں میری بھی خوشی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوا کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو خوشی ہوتی ہے تو اس کو بھی خوشی ہونی چاہیے نا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر واقعی ایمان موجود ہے تو ہمیں عادت ڈالنی ہے دوسرے مسلمانوں کی خوشی میں خوش رہنے کی، کہ اگر دوسرے مسلمان کو عزت ملی ہے تو مجھے اس سے خوش ہونا چاہیے، اگر دوسرے مسلمان کے پاس مال زیادہ ہے تو مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، نہ کہ میں اس سے حسد کرنا شروع کر دوں اور اس سے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنا شروع کر دوں، بلکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کو پیسہ دیا ہے، اس کو شہرت دی ہے، اس کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور حسد سے بچنے کے لیے دعا جو ہے، دعا جس طرح باقی ساری چیزوں کے لیے سب سے کارگر چیز جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرما لے۔